بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جو میں نے حدیث دکھائی تھی، علامہ زبیر علی زئی صاحب نے وہ نقل کی تھی حدیث کے، اس کی اپنی جو نماز نبوی ہے اس میں۔ تو حدیث یہ ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں ہے نماز اس شخص کی جو فاتحہ کتاب کی نہ پڑھے، جو کتاب شریف کی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ عموم کے لیے آیا ہے، لہذا جو وہاں من ہے، جو لمن من لم یقرأ من ہے اصل میں، تو یہ جو ہے عموم کے لیے، لہذا عموم کے لیے ہے، تو اس میں امام مقتدی سارے شامل ہیں۔ ہمارے اس میں کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس حدیث میں امام کا لفظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں امام کا نہیں ہے، ٹھیک، لیکن من جو ہے وہ عموم کے لیے ہے، تو لہذا امام کا نام لا گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، من جو ہے ضروری نہیں عموم کے لیے، کبھی کبھی یہ خصوصی طور پر بھی آتا ہے، خصوص کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہی، حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں: الموصولات لم توضع للعموم بل ہی للجنس تحتمل العموم والخصوص۔ اسماء موصولہ جو ہیں وہ من وغیرہ عموم کے لیے وضع نہیں کیے گئے، بلکہ جنس کے لیے ہیں جو عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ اس لیے من بکثرت خصوص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں بھی آیا ہے: اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے۔ اب من ہے جو یہ اگر عموم کے لیے مان لیا جائے تو یہ ہوگا کہ کیا تم فرشتوں سے بے خوف ہو گئے ہو، دوسری مخلوق جو آسمانوں پہ رہتی ہے، فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ لیکن یہاں من سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا اللہ کی ذات سے تم بے خوف ہوگا۔ اب لفظ من ہے، وہ بھی من ہے، عموم کے لیے ظاہری طور پر تھا، تو لہذا یہ من قرآن پاک میں عموم کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ دوسری قرآن پاک کی یہ بھی آیت ہے: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ مغفرت طلب کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو زمین میں ہے۔ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے جو زمین میں ہے۔ من فی الارض سے مراد صرف مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں من آیا، تو لہٰذا من میں تو پھر فی الارض جو کافر بھی ہیں نعوذ باللہ ان کے لیے بھی دعا نہیں، تو لہٰذا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ دعا ان لوگوں کے لیے مانگتے ہیں جو ایمان والے ہیں، لہذا ایمان والوں کے لیے وہ دعا مانگی جا رہی ہے، لیکن من عموم کے لیے، تو یہاں بھی یہ ہوگا کہ من جو ہے خصوص کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ لا تتبعن سنن من کان قبلکم، تم ان لوگوں کے طریقے پر چلو جو تم سے پہلے ہوئے، تم ان کی اتباع کرو جو تم سے پہلے ہوئے۔ یہ بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 3197 ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، 4822 ہے، 2669 ہے، اور مشکات شریف میں یہ 5361 نمبر حدیث ہے، کتاب الرقاء کے باب تغییر الناس۔ تو یہ یہاں بھی من جو ہے موجود ہے جس میں عموم ہے، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر صرف یہود و نصارہ سے کی گئی ہے، ہندو اور مجوسی وغیرہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث اور کلام و بلغاء میں بہت سے کثرت یہ ملتی ہے، یعنی یہاں کون؟ یہود و نصارہ، جو لوگ مومن تھے، یہودی و نصاریوں کو کہا گیا تم ان لوگوں پر چلو جو تمہارے بڑے لوگ ایمان والے تھے، ان کی اتباع کرو، لہذا تم ان لوگوں کے طریقہ پر چلو گے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ یہاں ہندو مجوسی وغیرہ شامل نہیں ہیں۔ اب دوسرا جواب اس پہ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر تسلیم کر بھی لیا جائے یہ من جو ہے عموم کے لیے وضع ہے، تو ہم کہیں گے یہاں عموم مراد نہیں، یہاں اس کے عموم میں مقتدی داخل نہیں۔ یہاں اگر بالفرد یہ لفظ عام ہے تو مقتدی کی اس سے تخصیص کر لی جائے، وہ اس کے عموم میں داخل نہیں۔ اس تخصیص کے بہت سارے قرائن ملتے ہیں، قرآن کی آیت نے مقتدی کو انصات کا حکم دیا ہے، یہ قرینہ ہے اس حدیث کے عموم میں مقتدی داخل نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں جو مقتدی کی قرت کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں، تو معلوم ہوا حدیث عبادہ کے عموم میں مقتدی داخل نہیں ہے۔ ہاں، اکیلا بندہ نماز پڑھتا تو ظاہر ہے جب وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، ہمارا موقف ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں، اب اس میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت جابر کا اثر نقل فرمایا: من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون
वरा इमाम। तिरमिज़ी शरीफ में 287 नंबर हदीस है। तो इससे मालूम होता है कि यह हदीस मुक्तदी के बारे में है। चुनाचे हालांकि जिसने एक रकात पढ़ी और जिसने नमाज पढ़ी एक रकात, पस नहीं पढ़ा उसमें उम्मुल कुरान, पस नहीं होगी नमाज, मगर यह कि वो इमाम के पीछे हो, मगर यह कि वो इमाम के पीछे हो। चुनाचे इसमें हदीस में ये आ गया कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की ये तफसीर किया कि जब नमाजी अकेला हो। ये किसने की है? हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने ये फरमाया कि अगरचे इसमें मुक्तदी शामिल है ज़ाहिरी तौर पर हज़रत जाबिर वाली, इसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर से ये हदीस है, या हज़रत उबादा बिन सामित से है। तो उन्होंने फरमाया, इमाम अहमद का ये इरशाद नकल फरमाया, हादा राजुलुम मिन असहाबिन नबी, लिहाजा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक मर्द है जिसने तफसीर कर दी है कि उस शख्स की नमाज नहीं होगी जो फातिहा पढ़े, मगर ये कि शर्त यह है कि जब वो अकेला हो। अकेला हो तो नमाज नहीं होगी, अगर वो इमाम के पीछे है तो उसकी नमाज हो जाएगी। लिहाजा ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब तफसीर कर दी, ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, 287 नंबर हदीस है, और उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल भी हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने नकल फरमा दिया है। तो इसमें क्या मसला है कि हमारे लोग कहते हैं कि नहीं इसमें इमाम भी शामिल है, अल्लाह के बंदे, इसमें मुक्तदी भी शामिल है। और हदीसें भी इसमें यह फरमा दिया गया कि कुरान पाक में कि आप कुरान के पढ़े हुए की इत्तिबा करें, ये नहीं है कि आप पीछे पढ़ते रहें। लिहाजा इन हदीसों से हमें पता चलता है कि यह सिर्फ़ अकेले आदमी के लिए हदीस आई है, ना कि इमाम के लिए। लिहाजा इमाम के लिए वो हदीस जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने पिछली कि इक़रा बिआफ़ी नफ्से का, तो पढ़ ले अपने दिल में, ये दलील ज़रूर बनाते थे हमारे दोस्त, उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो इजाला कर दिया पार्ट नंबर 5 में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाए, क्योंकि पार्ट नंबर 4 हमसे डिलीट हो गया था, इसलिए मैंने पार्ट नंबर 5 जो है वो डाउनलोड कर दिया था। अब इसके बाद मैंने ये आपको जो है इंशाअल्लाह ताला भेज रहा हूँ। तो इसमें आप किसी जगह भी देख लें इमाम का लफ्ज़ नहीं है, हज़रत उबादा बिन सामित वाली और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने फिर हदीस की वजाहत भी फरमा दी सहाबी रसूल ने। तो आज का आदमी कौन हो सकता है ये कहे कि मैं अमूम के लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे भाइयों को समझ अता फरमाए।